جو بندہ لاؤڈ اسپیکر پر اذان دے رہا ہے کیا وہ اس بات کی امید رکھتا ہے کہ میں لاؤڈ اسپیکر پر اذان دوں گا تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا اور بغیر لاؤڈ اسپیکر کے دوں گا تو مجھے کم ثواب ملے گا؟ کیا ایسا ہے؟ نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد میں درس ہو رہا ہے، جو لوگ کارپیٹ پر بیٹھ کر درس سن رہے ہیں یا پنکھے کے نیچے بیٹھ کر درس سن رہے ہیں، کیا ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر کارپیٹ نہ ہوتا یا یہ پنکھے نہ ہوتے تو ہمارے ثواب میں کوئی کمی آ جائے گی یا ہمیں گناہ ملے گا؟ ایسا بھی نہیں۔ جو شخص کارپیٹ پر بیٹھ کر درس سن رہا ہے یا جو شخص پنکھے کے نیچے بیٹھ کر درس سن رہا ہے، ان کا یہی تصور ہے کہ پنکھا بند بھی ہو جائے تو ہمارے اجر و ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ تو معلوم یہ چلا کہ بدعت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کام نیا ہو اور اس کام کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہو اور کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ کا فتویٰ لگایا جاتا ہو۔ جو بندہ پنکھے کے نیچے بیٹھ کر سن رہا ہے ان کا ماننا ہے کہ اس کو بھی اتنا ہی ثواب مل رہا ہے۔ جو پنکھے بند میں سن رہا ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، لائٹ نہیں ہے، پھر بھی ان کو یہی کہنا ہے کہ ہمیں اتنا ہی ثواب مل رہا ہے، کیونکہ یہی تصور اور یہی کانسیپٹ ہے۔ اب یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ انسان جب بدعت کی طرف جاتا ہے تو گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، اور بدعت کا ٹھکانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، جتنی بدعات ہیں وہ سب گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ دیکھیے جو لوگ بدعت کے مرتکب ہوتے ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل کر لو ثواب ملے گا، یہ عمل کرو ثواب ملے گا، یعنی وہ دین میں اضافہ کر رہے ہیں۔ پنکھا دین نہیں ہے، لاؤڈ اسپیکر دین نہیں ہے، یعنی کوئی شخص دین سمجھ کے لاؤڈ اسپیکر پر اذان نہیں دے رہا کہ اس کے بغیر اذان دیں گے تو گناہ ملے گا یا وہ اذان قبول نہیں ہوگی۔ تو جج صاحب ایک سوال کہ یہ جو 12 ربیع الاول ہم مناتے ہیں یہ بدعت میں شمار ہوگا کیا ہمارے؟ جی بالکل، 12 ربیع الاول بدعت میں یوں شمار ہوگا کیونکہ اس عمل کی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے۔ میری بات دوبارہ سمجھیے گا کہ بدعت کی ڈیفینیشن اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بدعت وہ عمل ہے جو دین کی شکل میں ہو، جو دین کی شکل میں ہو، جس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہو، لیکن اس عمل کی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو۔ اب جو بندہ ربیع الاول منا رہا ہے وہ اپنے منانے کو کیا سمجھتا ہے؟ ثواب۔ اچھا، نہ منانے والوں کو آپ نے جس الزام کے اندر آج آپ کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ پر الزام کیا تھا کہ آپ یہ نعرے لگاتے پھر رہے تھے سوائے ابلیس کے، سبھی خوشیاں منا رہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ نے نہ منانے والوں کو کیا بنا دیا؟ ابلیس بنا دیا، اور جو منا رہے ہیں ان کو آپ نیک انسان سمجھ رہے ہیں کہ یہ ثواب کا کام ہے۔ یہی بدعت ہے۔